انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے۔ انفیکشن کنٹرول کرنے کے کچھ اہم اصول۔ ہاسپٹل میں داخل مریض چاہے وہ سرجری یا انویسیو طریقہ علاج، انویسیو پروسیجرز یا آلاتی علاج یا مدافعت کم کرنے والی ادویات یا تبدیلی اعضاء، آرگن ٹرانسپلانٹ وغیرہ کو انفیکشن کے ہونے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ اس طرح جراثیم کی افزائش صحتی اداروں ہاسپٹل میں ہوتی رہتی ہے، جہاں انفیکشن کنٹرول کے اصول اور طریقوں سے روگردانی کی جائے یا قوت مدافعت کم ہو جائے، وہاں یہ انفیکشن کی صورت میں رونما ہوتے ہیں، جن کو ہم نوزوکومیل انفیکشنز کہتے ہیں۔ نوزوکومیل انفیکشنز مریض کا نہ صرف اسپتال میں قیام بڑھاتے ہیں بلکہ بیماری میں اضافہ اور اموات کا سبب بنتے ہیں۔ ان بیماریوں کی تشخیص، ڈائگنوسس اور علاج کا دباؤ مریض اور صحتی اداروں ہاسپٹلز پر پڑتا ہے۔ ان سے نہ صرف پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے بلکہ ہر مریض کا اسپتال میں قیام بھی بڑھ جاتا ہے اور بہت کم مریض اسپتال میں علاج سے مستفید ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اگر ایک ہاسپٹل میں زیادہ مریض جلدی ٹھیک ہو کے جائیں گے تو زیادہ دوسرے مریض آ سکیں گے، بیڈ زیادہ یعنی کہ آکوپائی رہیں گے تو بہت کم مریض داخل ہو سکیں گے۔ اس کے حوالے سے ہم مزید معلومات بتاتے ہیں کہ انفیکشن کی زنجیر کیا ہے، چین آف انفیکشن کیا ہے۔ انفیکشن سے بچاؤ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بیماری کے جراثیم کے طریقے پھیلاؤ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کریں، ساتھ ہی ساتھ یہ کیسے انسانی جسم میں نشوونما پاتے ہیں اور بیماری کے موجب بنتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بیماری کی زنجیر چین آف انفیکشن کے ان 6 نقطوں پر غور کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، بیماری کی وجہ، کازیٹیو ایجنٹ۔ نمبر 2، انفیکشن کا ریزروائر۔ نمبر 3، ذریعہ انخلاء و ریزروائر سے، پورٹل آف ایگزٹ فرام دا ریزروائر۔ نمبر 4، ذریعہ ترسیل، موڈ آف ٹرانسمیشن۔ نمبر 5، ذریعہ دخول میزبان، پورٹل آف انٹری انٹو دا ہوسٹ۔ نمبر 6، موصل میزبان، سسپٹیبل ہوسٹ۔ ہر اوپر دیے ہوئے گئے زرعی پوائنٹس کو جراثیم کو پہلو میں بیماری کے ہونے تک نظروں میں رکھنا اشد ضروری ہے۔ ہم ان لنکس کو توڑ کر انفیکشن سے بچاؤ کر سکتے ہیں۔ مریض کی علیحدگی، آئسولیشن ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کو اپنا کر ہم اس لنک میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم ان پوائنٹس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، وجہ بیماری یعنی کہ کازیٹیو ایجنٹ کیا ہے۔ بہت سارے جراثیم، مائکرو آرگنزم بیماری کا سبب بنتے ہیں، جن کو ہم پیتھوجنس کہتے ہیں، جن میں بیکٹیریا، وائرسز، ریکیٹشیا، فنجائی، پروٹوزوا شامل ہیں۔ کچھ جراثیم انسان کے جسم میں موجود ہوتے ہیں، جن کو ہم نارمل فلورا کہتے ہیں۔ نارمل فلورا جسم کے زیادہ تر جگہوں پر موجود ہوتا ہے، لیکن یہ خون، بلڈ
یا سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، پلورل فلوئڈ، جوائنٹ فلوئڈز، بون میرو اور نظام بولیا علاوہ یوترا کے موجود نہیں ہوتے۔ یہ نارمل فلورا عام طور پر جہاں وہ موجود ہوتے ہیں وہاں بیماری پیدا نہیں کرتے۔ یہ بیماری کرتے ہیں جب وہ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جائیں۔ مثال کے طور پر آنتوں میں ای کولائی نارمل فلورا ہے، مگر یہ نارمل فلورا اگر یورینری ٹریکٹ یعنی کہ کڈنیز میں پہنچ جائے تو بیماری پیدا کر دے گا۔ اسٹول کا نارمل فلورا دوسرے علاقے میں جا کر انفیکشن کا سبب بن سکتا ہے۔ چھوٹے بچوں کے پیمپرس اسٹول کا فلورا یورینری ٹریکٹ انفیکشن کرتا ہے۔ جو جراثیم ہمارے جسم میں باہر سے آتے ہیں انہیں ہم ایکزوجینس انفیکشن کہتے ہیں، اور جو جراثیم جسم کے اندر موجود اور جو انفیکشن جسم کے اندر موجود جراثیم سے ہوتے ہیں انہیں ہم اینڈوجینس انفیکشنز کہتے ہیں۔ انفیکشن کا ریزروائر وہ جاندار یا بے جان چیزیں جن پر پیتھوجینک جراثیم کی افزائش ہوتی ہے اور وہ 1 سے 2 سے 4 بن کر آگے افزائش جاری رکھتے ہیں۔ انفیکشن کا ریزروائر ایک بیمار آدمی ہو سکتا ہے یا جو بیماری کا کیریئر ہوتے ہیں۔ کیریئر کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی، خوراک اور آلات جو مریض کی تشخیص، ڈائگنوسس اور علاج ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی یہ جراثیم ریزروائر کے طور پر کام انجام دیتے ہیں اور ان کے ذریعے دوسرے مریضوں کو پہنچ جاتے ہیں۔ پورٹل آف ایگزٹ فرام ریزروائر یعنی کہ جو ریزروائر ہے وہاں سے جراثیم کس طرح نکلتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس سے جراثیم اپنے ریزروائر سے باہر آ جاتے ہیں اور دوسروں کو اس مرض میں مبتلا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جراثیم بلغم یا پیشاب، اسٹول یا الٹی یعنی کہ وومیٹس، یا میوکس میمبرین یا جلد یعنی کہ اسکن یا پلیسنٹا کے ذریعے اپنے ریزروائر سے باہر آتے ہیں۔ ذریعہ ترسیل موڈ آف ٹرانسمیشن طریقہ کار جس کے ذریعے انفیکشن دوسرے شخص کو پہنچتا ہے، اس کے بہت سے ذریعے ہیں۔ وہ ایک سے دوسرے سے جلدی ملاپ یعنی کانٹیکٹ سے بھی ہو سکتا ہے، یا سوئی یا تیز دھار کے آلے کی چوٹ، نیڈل یا شارپ انجری سے بھی ہو سکتا ہے، کسی انسان کے دوسرے انسان کے کاٹنے سے بھی ہو سکتا ہے، سانس کی نالی کے ذریعے انہیلیشن کے سونگھنے سے، کھانے پینے کی چیزوں میں انجیکشن، ماں سے بچوں کو، اور سیکسول انٹرکورس ڈیورنگ سیکسول انٹرکورسز سے بھی مریضوں کے استعمال شدہ اشیاء سے بھی، فومائٹس سے بھی بیماری کے جراثیم پھیل سکتے ہیں۔ ذریعہ دخول پورٹل آف انٹری انٹو دا ہوسٹ کس طرح جراثیم دوسرے ہوسٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں جن کے ذریعے جراثیم صحت مند انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں، مثلا زخم شدہ جلد، میوکس میمبرین، نظام ہاضمہ یا نظام تنفس، تولدی نظام، بول و بزار کا نظام، خون کے ذریعے بذریعہ پلیسنٹا یعنی ماں سے بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ جراثیم کا میزبان سسیپٹیبل ہوسٹ انسان کے اندر ایک مکمل دفاعی نظام ہوتا ہے جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، جو ہر انسان کو مختلف قسم کے امراض سے بچاتا ہے۔ یہ سسٹم بچوں اور عمر رسیدہ افراد میں کم ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں بھی کم ہوتے ہیں جن میں غذا کی کمی ہوتی ہے یا وہ دوا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن سے دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے، یا ان لوگوں کی
ریڈیو تھراپی ہو رہی ہو، یا پھر وہ پیدائشی بیماریاں جن سے قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، وجہ کوئی بھی ہو، جب دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے تو انسان انفیکشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ طریقہ کار انفیکشن پر قابو پانا، یعنی کہ اسٹریٹجیز آف کنٹرول آف انفیکشنز۔ کنٹرول یا قابو پانا یا انفیکشن ایجنٹ مریض کو علیحدہ کرنے سے ہم قابو پا سکتے ہیں، آئسولیشن سے قابو جا سکتے ہیں۔ آلات کو جراثیم سے پاک کرنا، یعنی ڈیکنٹامنیشن آف انسٹرومنٹ اینڈ آئٹمس۔ انفیکشن کے مریضوں کا علاج، افیکٹو ٹریٹمنٹ آف انفیکٹڈ پیشنٹس، یعنی کہ جو بھی مریض ہیں ان کا پورا طریقے سے علاج ہو جائے تو وہ یعنی کہ انفیکشن پھیلانے کے موجب نہیں ہوتے۔ ہاتھوں کا دھونا، ہینڈ واشنگ۔ ہینڈ واشنگ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم 70% جراثیموں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے کا جو بھی سبب ہوتا ہے وہ ہاتھ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہاتھوں کو کہا جاتا ہے کہ ہینڈس آر ہیلر، ہینڈس آر کلر۔ ہینڈس یعنی کہ ہاتھ ہمیں بچاتے بھی ہیں اور ہاتھ ہمیں مار بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہینڈ واشنگ کے اوپر ایک الگ مضمون آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس کے حوالے سے تصاویر بھی پیش کی جائیں گی۔ اس کی ویڈیو ہم جو ہے انفیکشن کنٹرول کے چینل کے اوپر پہلے سے ڈال چکے ہیں، آپ اس کے بارے میں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے اور کس طرح اپنے آپ کو اور لوگوں کو انفیکشن سے بچانا چاہیے۔ بیماری سے پاک ماحول، ڈیکنٹامنیشن آف انوائرمنٹ۔ ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا جائے، ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ہمارے گھر، ہمارے ہاسپٹلز، ہمارے ادارے، ہمارے انٹرٹینمنٹ کے جگہیں ہیں اور سب جگہ یعنی کہ انفیکشن سے پاک ماحول پیدا ہو اور ہمیں جو ہے انفیکشن نہ لگ سکے، تو ہم صحت مند رہیں گے۔